بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارک کی روشنی میں میں مسلک اہل سنت والجماعت کو دلائل کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ حق موقف کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مقدس شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کے نظریاتی مخالف بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرنا اعزاز سمجھتے تھے. دنیا میں کئی شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بندہ نظریاتی طور پہ ان کا مخالف ہو، پھر بھی وہ اعزاز اسی میں سمجھتا ہے کہ میں اپنی نسبت انہی کی طرف کروں. مثالیں تو کئی دی جا سکتی ہیں، میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک دو مثال دیتا ہوں. ہمارے ماضی قریب میں مسلک دیوبند کی بہت بڑی شخصیت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ گزری ہے. وہ لوگ جو نظریاتی طور پر ان کے مخالف تھے، بیعت وہ بھی خواجہ صاحب سے کر لیتے تھے. حضرت دنیا سے رخصت ہوئے تو جنازے میں ان کا نظریاتی مخالف بھی پہنچا ہے.
جب نظریاتی اختلاف ہے تو کیا لینے کے لیے گیا؟ وہ کہتے ہیں جی خواجہ صاحب ہمارے ہیں۔ میں نے کہا خواجہ ان کا ہے جن کا ان والا عقیدہ ہے، جن کا ان والا عقیدہ نہ ہو خواجہ صاحب ان کے نہیں ہیں۔ ہمارے اس وقت بھی موجود ہندوستان میں بہت بڑی ایک علمی درسگاہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کا نظریہ دیوبند والا نہیں وہ بھی خود کو دیوبندی کہلانا فخر سمجھتے ہیں۔ جب نظریہ دیوبند والا نہیں ہے تو آپ دیوبند سے کیوں چمٹتے ہیں؟ دیوبندی کہلوانا چھوڑ دیں، اور جب آپ دیوبندی نظریہ پیش کریں گے وہ دیوبندی نظریہ لینے کی بجائے قرآن حدیث کی بات کر لے گا اور تاثر یہ دے گا کہ مولانا قاسم نانوتوی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، حسین احمد مدنی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، فلاں بزرگ کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آپ المحنت پیش کریں گے، وہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر خود کو تو دیوبندی کیوں کہتا ہے؟ یا دیوبندی کہلوانا چھوڑ دے، یا دیوبند کی دستاویز کو بھی مان لے، یا خود کو دیوبندی کہلوانا چھوڑ دے، یا دیوبندی نظریات کو بھی مان لے۔ ہمیں اس پر گلہ نہیں ہے فلاں بندہ خود کو دیوبندی کیوں کہلواتا ہے۔ ہمارا گلہ یہ ہے یا دیوبندی نظریات کو لے لے یا خود کو دیوبندی کہلوانا چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود نے کہا تھا ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا تھا ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا حضرت ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن نے کہا یہودی بھی جھوٹ بولتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیہ، عیسائی بھی جھوٹ بولتا ہے، ولا نصرانیہ، مکے کا مشرک بھی جھوٹ بولتا ہے، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے، ابراہیم مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، ابراہیم تو مسلمان تھے اور خالص مسلمان تھے۔ میں حنیف کا ترجمہ خالص کرتا ہوں، یہ خالص مسلمان تھے، ان میں یہودیت کا شبہ بھی نہیں تھا، عیسائیت کا شبہ بھی نہیں تھا۔ یہودیت کا معنی وہ بے ادب بھی نہیں تھے، عیسائیت کا معنی عشق کی آڑ میں بدعات کرنے والے بھی نہیں تھے، اور یہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یہی بات میں کہتا ہوں دیوبند والے توحید بھی مانتے ہیں، دیوبند والے ادب بھی مانتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ توحید کا نام لے گا اور بے ادب بن جائے گا، اور ایک بندہ ادب کا نام لے گا تو مشرک بن جائے گا۔ دیوبند والے توحید کی آڑ میں گستاخ بھی نہیں بنتے اور ادب کی آڑ میں مشرک بھی نہیں بنتے، توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ دیوبند والے توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں، توحید کی آڑ میں بے ادب نہیں بنتے، گستاخ نہیں بنتے، اور ادب کی آڑ میں مشرک نہیں بنتے۔ ہم توحید کو اپنے مقام پہ رکھتے ہیں اور ادب کو اپنے مقام پہ رکھتے ہیں۔ یہودیت وہ طبقہ تھا جو بے ادب ہوا، عیسائیت وہ طبقہ تھا کہ جس نے ادب کی آڑ میں شرک کیا ہے۔ فرمایا میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں ہے، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں ہے، میرا ابراہیم تو خالص اور پکا مسلمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدا نے اس مسلمانوں کے ساتھ نسبت کو قائم رکھا ہے، یہودیت کی نسبت کو رد کر دیا ہے۔ اچھا اگر عقل ہو تو میں یوں کہوں گا ایک بات یہود کہتے تھے اور آج وہی اعتراض بعض لوگ بھی کرتے ہیں، بظاہر دونوں کی عقل ایک جیسی لگتی ہے۔ آپ کہو گے جی کیا معنی، ذرا بات سمجھنا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام، بولیے، ابراہیم علیہ السلام پہلے کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا بعد والا نسبت پہلے والے کی طرح کرتا ہے یا پہلے والا نسبت بعد والے کی طرف کرتا ہے؟ میں نے آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، پہلے والا بعد والے کی طرف نسبت کرتا ہے یا بعد والا پہلے والے کی طرف نسبت کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، یہودی تو کہہ سکتا ہے میں ابراہیمی ہوں، عیسائی تو چلو کہہ لے میں ابراہیمی ہوں، لیکن ابراہیم کے بارے میں کہنا یہودی، یہ کتنی خلاف عقل بات ہے۔ ابراہیم تو پہلے ہیں، یہودی بعد والا ہے، تو بعد والا نسبت پہلے والے کی طرف نہیں کرتا، پہلے والا بعد والے کی طرف نسبت نہیں کرتا، بعد والا نسبت پہلے والے کی طرف کرتا ہے۔
آج لوگ ہم سے یہی بات پوچھتے ہیں، بتاؤ صحابہ میں کوئی حنفی تھا؟ بتاؤ صحابہ میں کوئی مالکی تھا؟ بتاؤ صحابہ میں کوئی شافعی حنبلی تھا؟ ہم نے کہا کوئی نہیں تھے۔ کہتے ہیں پھر تم کیوں ہو؟ میں نے کہا خدا تمہیں عقل دے، صحابہ پہلے والے ہیں، ابو حنیفہ بعد والے ہیں۔ پہلے والا نسبت بعد والے کی طرف نہیں کرتا، بعد والا نسبت پہلے والوں کی طرف کرتا ہے۔ کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ صدیقی کا کرتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ فاروقی کا کرتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ عثمانی کا کرتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ اضافہ حیدری کا کرتا ہے۔ بعد والے خود کو فاروقی عثمانی حیدری کہیں گے، لیکن پہلے والا نسبت بعد والوں کی طرف تو نہیں کرے گا۔ خدا عقل عطا فرمائے۔ یہود سے بھی یہی جرم ہوا، ابراہیم پہلے والے، وہ کہتے ابراہیم یہودی۔ خدا نے کہا یوں نہ کہو، یہ تو کہے میں ابراہیمی، لیکن ابراہیم یہودی کیسے بنے؟ یہود بعد والے ہیں، ابراہیم پہلے والے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے اشکال لیا اور دیوبند پہ فٹ کر دیا۔ کہا جی بتاؤ صحابہ میں حنفی کون تھا؟ میں نے کہا صحابہ پہلے والے، ابو حنیفہ بعد والے۔ تو بعد والا نسبت پہلے والے کی طرف تو کرتا ہے، لیکن پہلے والا نسبت بعد والے کی طرف نہیں کرتا۔ یہ کوئی ایسی عجیب سی بات ہے، کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں جو بندے کو سمجھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں توجہ رکھنا، ایک بات تو خدا نے برقرار رکھا ہے اور 3 باتوں کی تردید کر دی ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، اگر سمجھ ہو تو پھر عقائد واضح ہوتے ہیں۔ ایک اور بات کیا سمجھ آئی؟ توجہ رکھنا، ایک بندہ ایک بات غلط کرتا ہے اور وہی بندہ ایک بات درست بھی کرتا ہے، تو غلط بات کو غلط کہتے ہیں اور درست بات کو درست کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو لیکن بات ٹھیک کہہ دے، اس وجہ سے غلط نہ کہنا، تیرا نظریاتی مخالف ہے۔ اور اگر ایک بندہ بات غلط کہتا ہو، تیرا نظریاتی موافق ہو، اس کی غلط کو ٹھیک اس وجہ سے نہ کہنا کہ وہ تیرا نظریاتی موافق ہے۔ میری بات کو سمجھنا، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے نصارہ کے عقائد بیان کیے۔ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا تم نے یہ بھی جھوٹ بولا، یہ بھی جھوٹ بولا۔ نانا خدا یہ بات فرمائیں گے، تم نے کہا عیسیٰ خدا ہے، یہ تم نے غلط کہا۔ تم نے کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہ تم نے غلط کہا۔ لیکن یہ جو کہتے ہو عیسیٰ خدا کے نبی ہیں، تمہاری یہ بات بولو نا، تمہاری یہ بات۔ میں ایک سوال کا جواب دینے لگا ہوں، میری تقریر برائے تقریر نہیں ہوگی، میں لطیفہ سناؤں گا، وہ بھی سوال کا جواب ہوگا۔ میں قصہ سناؤں گا، تیری عقیدے کی اصلاح کے لیے ہوگا۔ میں صرف بات برائے بات نہیں کہتا، میں بات سمجھانے یہ لگا تھا۔ اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام خدا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی۔ بتاؤ ہم تینوں باتوں کی تردید کرتے ہیں؟ بولو نا، 2 باتیں چھوڑ دیں گے اور ایک بات کو مان لیں گے۔ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں، میری بات کو سمجھنا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ، ہمیں لوگ کہتے ہیں تم نے کیوں کہا؟ میں نے کہا کیا غلط کیا؟ کہتا یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بریلوی کی غلط بات تو غلط کہے، لیکن ٹھیک بات کو تو غلط نہ کہے۔ کل کو تمہیں کوئی بندہ کہہ دے گا او بھائی داڑھی نہ رکھو، ہم پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہے گا مرزا قادیانی بھی رکھتا ہے۔ کل کو تمہیں بندہ کہہ دے گا بھائی سر سے پگڑی بھی اتار دو، ہم پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا سکھ بھی باندھتے ہیں۔ اور میں نے کہا اللہ تجھے عقل دے، ہم نے پگڑی پیغمبر والی پہنی ہے، ہم نے پگڑی اپنے نبی والی، ہم نے داڑھی اپنے پیغمبر والی رکھی ہے۔ اگر کافر کوئی اچھا کام کرے اس کی وجہ سے ہم خود اچھے کام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اگر صحیح عقیدہ ہو تو مان لیتے ہیں اور غلط عقیدہ ہو تردید کر دیتے ہیں۔ قرآنی مزاج یہ ہے، ہم نے کہا چونکہ اس سے ہمارا اختلاف ہے، اس کی صحیح بات بھی تردید کر دو اور غلط کی بھی تردید کر دو۔ میں نے کہا دیوبند کا مزاج یہ نہیں ہے، ہم صحیح بات کی تائید کرتے ہیں اور غلط بات کی تردید کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف بھی ہیں اور مشرک بھی، یہ مشرک بھی نہیں، یہودی بھی نہیں اور عیسائی بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جد امجد ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ ما حاذل اضاحی، یہ جو سنتم یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں
قربانی کیا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد ابجد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ابراہیم بھی مسلمان تھے، ہم بھی حنیف ہیں، ابراہیم بھی حنیف تھے۔ جو اصول ان کے تھے وہی اصول ہمارے بنتے ہیں۔ آپ قرآن دیکھو، قرآن 2 لفظ لاتا ہے۔ نمبر 1 کنتم خیر امت، قرآن ہمیں امت بھی کہتا ہے۔ پھر قرآن کھول کے دیکھو واتبع ملت ابراہیم، قرآن ہمیں ملت بھی کہتا ہے۔ ہم ملت بھی ہیں اور ہم امت بھی ہیں۔ خطبات حکیم الاسلام میں پڑھے، قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اگر ہماری نسبت امت کی دیکھو ہمارے نبی کی طرف ہے، اگر نسبت ملت کی طرف دیکھو حضرت ابراہیم کی طرف ہے۔ یوں کہیں گے ہم امت محمد ہیں اور یوں کہیں گے ہم ملت ابراہیم ہیں۔ یہ 2 لفظ کیوں لاتے ہیں؟ ایک نبی کی ملت کہلواتے ہیں، ایک نبی کی امت کہلواتے ہیں۔ معلوم ہوا امت کا معنی اور ہے اور ملت کا معنی اور ہے۔ محمد علی جناح کی بہن فاطمہ کو کوئی بندہ مادر امت نہیں کہتا، لیکن اسے مادر ملت تو کہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ملت کا معنی اور ہے اور امت کا معنی اور ہے۔ جب اصول اور فروع مل جاتے ہیں اس سے امت کو وجود ملتا ہے، اور جب صرف اصول ملتے ہیں اس سے ملت کو وجود ملتا ہے۔ اصول و فروع کے اشتراک کا نام امت ہوتا ہے اور مات اصولوں کے اشتراک کا نام ملت ہوتا ہے۔ ہم ملت ابراہیم کی ہے اور امت ابراہیم کے نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ ایک نبی کی ملت ہے اور ایک نبی کی امت ہے۔ ملت کا معنی گیا کہ جو اصول ان کے تھے وہی اصول اس امت کے بھی ہیں، ان کے اصول الگ نہیں ہے۔ میں نے چونکہ اس مضمون پہ نہیں چلنا، میں نے مضمون اور لے کر جانا ہے، میں درمیان میں اشارے دے رہا ہوں۔ اور میں کبھی علماء سے کہتا ہوں میرے 1 گھنٹے کے بیان میں 20 مضامین کے اشارے اور نظریات کے دلائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں صرف چلتا جاؤں گا اور کئی ایک اشارے دے کے اپنے عنوان پہ بات ساتھ چلاؤں گا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم ہے اور ہم بھی حنیف مسلم ہیں۔ اصول ان کے جو تھے وہی اصول ہمارے ہیں، ہمارا ان کا اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابراہیم کے اصول بھی ہمارے اصول ہیں۔ توجہ رکھنا، ابراہیم علیہ السلام کے اصول کیا ہیں؟ اگر گھر میں دیکھ تو باپ کا مذہب الگ ہے، ابراہیم کا مذہب الگ ہے۔ باپ کا دین اور ہے اور بیٹے کا دین اور ہے۔ ابراہیم بیٹے ہیں اور ان کا باپ آزر ہے یا ان کا چچا ہے اور نام آزر ہے۔ ابراہیم کو دیکھو تو نبی ہے اور باپ کو دیکھو تو مشرک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے عقیدے کو قبول تو نہیں کیا مگر باپ سے لڑے بھی نہیں ہیں۔ میری بات پہ توجہ رکھنا، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور باپ کو دیکھ تو کافر ہے۔ ابراہیم نے باپ کے کفر کو قبول تو نہیں کیا لیکن باپ سے لڑے بھی نہیں ہے۔ باپ نے کہا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھر مار دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال لوں گا۔ ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا ہے، باپ کا نظریہ قبول نہیں کیا۔ اس سے پتا چلا اگر باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو جائے، باپ بے دین ہو تو انہیں باپ کے غلط عقیدے کو لینا تو نہیں ہے لیکن باپ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ ابراہیم نے بتایا ہے باپ دیکھ تو کافر ہے، بیٹا دیکھ تو نبی ہے، باپ دیکھ تو بت بنا رہا ہے اور بیٹا دیکھ تو بتوں کو توڑ رہا ہے، لیکن باپ سے لڑا اور جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ آج یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، اگر ماننے پر آئے تو باپ کا غلط عقیدہ بھی مان لیتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ باپ سے لڑ بھی پڑتا ہے۔ میرے ابراہیم کا سلیقہ یوں نہیں ہے، اگر باپ کا نظریہ غلط ہے تو انہیں غلط نظریہ تو نہیں لینا لیکن آپ نے باپ سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا ہے لیکن باپ سے لڑے اور جھگڑے نہیں ہیں، اپنی جائیداد کو چھوڑا ہے لیکن باپ سے لڑے اور جھگڑے لڑتے اور جھگڑتے نہیں۔ آج بیٹے کو دیکھ تو باپ کو مارتا ہے، بھائی کیوں مارا ہے؟ کہتا ہے میرے باپ نے ظلم کیا، میرے بھائی کو جائیداد میں حصہ زیادہ دے دیا ہے۔ یہ باپ نے ظلم ضرور کیا ہے لیکن باپ پہ ہاتھ اٹھا گئے تو باپ سے بڑا ظالم بنا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے اصول ابراہیم والے ہیں۔ میں اصولوں کے اشارے دے رہا ہوں کہ باپ کا غلط عقیدہ تو نہیں لینا لیکن باپ سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ سمجھانا تیرے ذمے ہے، منوانا خدا کے ذمے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چل گئے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جس کا نام مکہ دنیا جانتی ہے۔ بیوی کو چھوڑ کے وہاں چلے ہیں تو بیوی سے کوئی بات نہیں کی، گھر چھوڑا اور چل دی ہے اور بیوی نے
آواز دے کے پوچھی ابراہیم آپ جا رہے ہیں لیکن مجھے یہ تو بتائیں آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ ابراہیم اشارے سے بتا رہے میں نے مرضی سے نہیں چھوڑا، میں نے خدا کے حکم سے چھوڑا ہے۔ ہمارا طریقہ ابراہیم والا ہے، بیوی سے محبت تو کرے گا، یہ تیرے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک نکاح نہیں تھا محبت کرنا جرم تھا، جب تو نے نکاح ہیا ہے اس سے محبت کرنا ایمان بنا ہے، لیکن اگر خدا کا حکم آ جائے تو نے اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، کیوں حکم خدا کا جو آ گیا ہے یہ میرے ابراہیم کا طریقہ ہے۔ بیٹے کو لیے تو چل دیے ہیں، خدا نے ابراہیم پہ وحی بھیجی ہے، ابراہیم بیٹے کو ذبح ابراہیم پہ وحی بھیجی ہے، اور وحی یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ توجہ رکھنا، اگر وحی یہ ہوتی کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو معنی اور ہوتا۔ خدا نے یوں نہیں فرمایا، جبریل کو بھیج کے کہہ دیتے ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دو، پھر حکم بدل جانا تھا۔ خدا نے جبریل کو بھیجنے کی بجائے اپنے ابراہیم کو خواب دکھائی ہے، اور خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے تو بیٹے اسماعیل سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا رات میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، اب مجھے دیکھتے رہے، آپ مجھے دیکھتے رہو گے، میں نے تسلسل سے چلنا ہے۔ اے بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی خدا کا حکم آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ تو یہ کوئی سپیکر دیکھ لو، میں لڑتا نہیں ہوں، ناراض بھی نہیں ہوتا، میں بیان روکتا ہوں، کیوں؟ وہ سپیکر لگاتے ہیں ساتھیوں نے دیکھتے ہیں، میں بیان کرتا رہوں گا تو ان کو بیان سمجھ نہیں آنا، اس لیے بہتر ہے کہ میں بیان روک لوں، آپ سپیکر دیکھ لیں، ہم پھر بیان شروع کر دیں گے۔ شروع کریں بھائی، بتاؤ نا۔ میں دیکھو میں آپ کا خطیب نہیں، میں آپ کا وکیل ہوں۔ خطیبوں کا موڈ آف ہوتا ہے، وکیلوں کا موڈ آف نہیں ہوتا، انہیں کیس لڑنا ہے نا، اپنا موکل کبھی وکیل بھی ناراض کرتا ہے، میں ناراض نہیں کرتا لیکن میں بیان روک لیتا ہوں۔ کبھی کوئی ساتھی دائیں بائیں دیکھے میں کہتا ہوں بیان روک لو تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، میرے بیان کو سمجھیں۔ شروع کریں بھائی، توجہ ساتھی تھوڑا سا آگے آ جاؤ، اگر جگہ ہو تو آ جاؤ، نہ تسی نہیں بولنا پھر تو کھا پینا ہے، جگہ ہو نا تو خود بہت تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ توجہ رکھنا ذرا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا یا خواب دکھائی؟ بتاؤ بھائی کیا دکھائی؟ میں ملت پہ بات کروں ذرا سمجھنا، ہم ابراہیم کی ملت کا معنی کیا ہے، ہمارے ان سے اصول کیسے ملتے ہیں۔ فرمایا خواب دکھائی ہے، ابراہیم نے خواب دیکھی، صبح بیٹے اسماعیل سے فرمایا اے بیٹا یا بنیا، کیا فرمایا؟ نقطے پہ غور کرنا، یا بنیا فرمایا، یا ابنی نہیں فرمایا، ابنی کا معنی اور ہوتا ہے، بنیا کا معنی اور ہوتا ہے، ابنی کا معنی اور ہوتا ہے، بنیا کا معنی میں اپنی زبان میں کہ تو کہو نا بیٹا یا کہو بچو، بیٹے اور بچوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر باپ ہو 70 سال کا اور اس کا بیٹا ہو 40 سال کا اور باپ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا، بات تو پھر بھی ٹھیک ہے، 70 سال کا باپ 40 سال والے بیٹے کو کہے بچوں میری گالتے سن، جو لفظ بچوں میں محبت اور شفقت ٹپکتی ہے وہ لفظ بیٹا میں نہیں ٹپکتی۔ ابراہیم نے ابنی نہیں کہا، بنیا کہا ہے، بیٹا نہیں بچوں کہا ہے، بیٹا نہیں بچوں کہا، یا بنیا اے میرے بچوں اسماعیل۔ جب باپ اپنے بیٹے کو بچوں کہتا ہے نا، اس وقت جو باپ کے جذبات ہوتے ہیں وہ نہیں جانتا جس کا بیٹا نہیں، یہ وہ جانتا ہے جو اولاد والا ہے۔ فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بچوں میں نے خواب میں دیکھا تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں۔ آگے بیٹے کو دیکھ تو وہ یا ابی نہیں کہتا، وہ یا ابتی کہتا ہے، جسے ہم ابو کہتے ہیں عربی میں یا ابی کہتے ہیں، ہم ابو جی کہتے ہیں عربی میں یا ابتی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ابو کا ابو جی، ہمارے اصول ابراہیم والے ہیں، اگر بیٹے سے شفقت ہو تو بیٹے کو بچوں کہہ دینا، یہ شفقت کا تقاضا ہے، اور بیٹے کے دل میں باپ کا ادب ہو تو ابو جی کہہ دینا، یہ پدری کا یہ باپ کے حق بنتے ہیں۔ ابراہیم کے ہم اصول والے ہیں، ہماری ملت ابراہیم کی ہے۔ ابراہیم نے بیٹے سے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ادھر خواب دیکھی ہے، ادھر نبی نے چھری پکڑ لی۔ توجہ،
ادھر نبی نے خواب دیکھی ہے، ادھر چھری تیز کرنا شروع کر دی ہے، ادھر خواب دیکھی ہے، ادھر بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر مان لینا امتی کی خواب اور ہوتی ہے اور نبی کی خواب اور ہوتی ہے۔ امتی اور نبی کی خواب میں فرق ہے۔ امتی خواب دیکھے کبھی کشف بھی نہیں بنتا، اور نبی خواب دیکھے تو وہی بنتی ہے۔ نبی خواب دیکھے تو وہی، ہمارے اصول ابراہیم والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ بھی وہی بنی ہے، اور میرے محمد نے خواب دیکھا تو وہی وہی بنی ہے۔ توجہ، وہی بنی۔ میں اس پہ نقطہ عرض کرتا ہوں، میں کبھی یوں کہوں گا تیرے خطیب نے اتنا کہہ دینا ہے کہ نبی خواب دیکھے تو وہی بنتی ہے، تیرے وکیل نے یوں نہیں کہنا، ہم نے ساتھ کیوں بھی بتانا ہے کہ نبی کی خواب وہی کیوں بنتی ہے۔ ایک یہ کہ نبی کی خواب وہی بنتی ہے، اسے مسلک اور موقف کہتے ہیں، اور خواب وہی کیوں بنتے ہیں اسے موقف کی دلیل کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، نبی کی خواب وہی کیوں بنتی ہے۔ قرآن اپنے پیغمبر سے کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرا پیغمبر میں جو وہی بھیجتا ہوں یہ تیری آنکھ پر نہیں، پیغمبر تیرے دل پہ اتارتا ہوں، وہی نبی کے دل پہ آتی ہے۔ ہم نے نبی کے دل کو دیکھا تو بخاری میں روایت موجود ہے، حضور نے تہجد پڑھے ہیں اور نبی سو گئے ہیں، بغیر وضو کے اٹھ کے وطر پڑھے ہیں۔ امی عائشہ پوچھنے لگی، حضور سے سوال کیا ہے اتنام قبل ان توترا، حضور آپ نے وطر نہیں پڑھے اور سو گئے ہیں، اور پھر وضو نہیں کیا تو وطر پڑھے ہیں۔ نبوت نے جواب یہ دیا ہے، یا عائشہ عنایت تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ ہمیں حدیث بخاری سے پتا چلا کہ نبی کا دل جاگتا ہے، ہمیں قرآن سے پتا چلا وہی نبی کے دل پر آتی ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا جب نبی جاگ رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے، جب نبی سو رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگتا ہو تب بھی وہی ہوتی ہے، نبی سو جائے تو تب بھی وہی ہوتی ہے۔ نبی جاگ رہا ہو تو تب بھی وہی ہوتی ہے، اور نبی سو جائے تو تب بھی، کیوں؟ وہی نبی کے دل پر آتی ہے، اور نبی سو بھی جائے تو نبی کا دل، نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے، اور نبی جاگتے ہوں تو دل تب بھی، بولو نا، تب بھی دل۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی ہے تو نبی کی خواب چونکہ دل پر آئی ہے اور دل نبی کا جاگ رہا ہوتا ہے، اس نبی سو بھی جائیں دل جاگتا ہے، نبی خواب دیکھے تو وہی بن جاتی ہے، پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ میں ایک نقطہ عرض دینے لگا، ہم نے پیغمبر کی نیند کو دیکھا ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ آیا، امت کی نیند الگ ہوتی ہے اور نبی کی نیند الگ ہوتی ہے۔ پھر میں یوں کہوں گا ہم نے پیغمبر کی موت کو دیکھا ہے، نبی کی موت الگ ہوتی ہے، امت کی موت الگ ہوتی ہے۔ تو کہے گا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ تو قرآن میں لکھا ہے، قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر موت تیری بھی ہے، میرے پیغمبر موت تیری امت کی بھی ہے۔ اگر نبی اور امت کی موت میں کوئی فرق نہیں تھا، اللہ یوں فرماتے انک وہم میتون، پیغمبر موت تجھ پہ بھی آنی ہے، موت ان پہ بھی آنی ہے۔ خدا نبی کے لیے لفظ میت الگ لائے ہیں، امت کے لیے میتون کا لفظ الگ لائے ہیں، یہ بتانے کے لیے نبی کی موت اور ہوتی ہے اور امتی کی موت اور ہوتی ہے۔ اگر دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی اللہ لفظ ایک ہی لاتے، الگ الگ لفظ ان کے لیے، الگ الگ لفظ ان کے لیے نہ لاتے۔ میں مثال دوں گا تجھے بات سمجھ آئی، توجہ رکھنا۔ ایک مثال مولانا حق نواز نے دی تھی، وہ تو شاعری ہے تو شاید تو نہ سمجھے۔ مولانا حق نواز فرماتے تھے اپنی زبان میں، فرماتے تم مجھے بتاؤ ایک جٹ اپنی زمین اج پانی لا دے اور پانی نکیاں تو ٹپ جائے، پانی بنیرے تو ٹپ جائے، اور جٹ پھر پانی اکثرنا کہ جدو پانی بھر گیا ہے دوبارہ پانی کیوں لایا ہی پوچھ سرنا۔ اللہ ہم کہتے ہیں، فرماتے ہیں فصاحت کا تقاضا ہے، اگر ایک لفظ سے معنی پورا ہو جائے اللہ پھر وہی لفظ لائے تو یہ فصاحت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جب اللہ انک میتن لفظ الگ لائے ہیں، امت کے لیے میتن الگ لائے ہیں، اس کا معنی میتن کا معنی اور ہے اور میتون کا معنی اور ہے۔ میں تجھے یوں سمجھاؤں گا، تیرے شہر میں جلسہ ہے، سٹیج والے اعلان کرتے ہیں بھئی یہ جو ہمارے مہمان ہیں فلاں فلاں یہ ادھر آ جائے، کھانا پکا ہے، اور بھی جو سامعین ہیں ادھر بیٹھے تمہارے کھانے کا انتظام ہے۔
مجھے بتا تیرا اعلان الگ ہوا ہے، سٹیج والے کا اعلان ہوا ہے، تو دونوں میں کھانے کا فرق ہوگا نا، ورنہ ضرورت کیا تھی کہنے کے لیے کہ تم بھی کھانا کھا لو اور مولانا صاحب آپ بھی ادھر کھانا کھا لیں؟ ادھر کہنا اس بات کی دلیل ہے اس کا کھانا اور ہے اور تیرا کھانا اور ہے، وگرنہ ادھر لے کر کیوں گئے ہیں؟ خدا انکا میتن الگ کہتے ہیں، میتون الگ کہتے ہیں، جب دونوں کی موت ایک تھی خدا لفظ الگ کیوں لائے ہیں؟ نبی کے لیے لفظ میتن الگ لانا، امت کے لیے میتون الگ لانا اس بات کی دلیل ہے نبی کی موت اور ہوتی ہے، امتی کی موت اور ہوتی ہے، نبی کی موت اور ہوتی ہے، امتی کی موت، توجہ رکھنا میرا پترون میرے الوے کو، نبی کی موت اور ہوتی ہے، امتی کی موت اور ہوتی ہے۔ توجہ یہ کہاں سے سمجھے؟ دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی سے سی، قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے سی، ان دونوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ نیند اور موت تو دونوں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں، اگر دونوں کی نیند میں فرق ہے تو پھر مان لے کہ دونوں کی موت میں بھی فرق ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اس طرح امتی کی نیند آنکھ پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے، اور لیکن امتی کی موت بھی آنکھ پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے، امتی کی نیند آنکھ پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے، نبی کی نیند آنکھ پر آتی ہے دل پر نہیں آتی، تو پھر مان لینا کہ نبی کی موت بھی آنکھ پر تو آتی ہے لیکن نبی کی موت دل پر نہیں آتی۔ پھر لوگ کہتے ہو جی سارے صحابہ تو مانتے تھے نبی فوت ہو گئے، میں نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں مانتے تھے، لیکن یہ جو موت میں تم نے فرق کیا یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا صحابہ نے کیا ہے۔ کہتے جی کہاں لکھا؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہی غلط جو روایت جو تو غلط انداز میں پیش کرتا ہے اس کا معنی یہی تھا، میرے نبی دنیا سے چلے گئے، حضور چارپائی پہ تشریف فرما ہے، نبی کے جسد عطر کو لکھا ہے، اصحاب پیغمبر رو رہے ہیں، پیغمبر وفات پا گئے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ فرمایا نانا میرا محمد زندہ ہے، اگر تم نے کہا میرا محمد فوت ہو گیا ابھی حضور اٹھیں گے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ بھلا عمر اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے، پیغمبر کی موت کو عام بندہ سمجھتا ہے، کیا عمر نہیں سمجھے رضی اللہ عنہ؟ اور نبی خود فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتے بھی ٹھیک ہے، عمر بولتے بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر جو معنی سمجھے حضرت عمر کی مراد نہیں سمجھا، بات توجہ سے سمجھنا۔ صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی وفات پا گئے، حضرت عمر فرما رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک نبی کی خواب سمجھنا اور ایک حدیث سے مبارک سننا۔ میرے پیغمبر سو رہے تھے، دو فرشتے آگے اور ایک فرشتے نے آگے کہا اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں، اور دوسرے فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھے فرمایا آج خواب میں دو فرشتے آئے، ایک نے کہا حضور سو رہے ہیں اور ایک نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک کہتا ہے اور یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور وفات پا گئے، حضرت عمر کہتے ہیں زندہ ہے۔ میں نے کہا جو کہتے ہیں وفات پا گئے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور جس نے کہا زندہ ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، فرمایا جن کی نگاہ میری آنکھ پر ہے انہوں نے کہا حضور جاگ رہے ہیں، اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہے کہا جی حضور، جن کی نگاہ میری آنکھ پر ہے کہا جی حضور سو گئے ہیں، اور جن کی نگاہ میرے دل پر ہے کہا جی حضور جاگ رہے ہیں۔ تو جن صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے کہا جی وفات پا گئے ہیں، حضرت عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے کہا حضور زندہ ہیں۔ تو جس فرشتے نے آنکھ کو دیکھا کہا جی حضور سو گئے ہیں، اور جس نے نبی کے دل کو دیکھا کہتے حضور جاگ رہے ہیں۔ عام صحابی نے نبی کی آنکھ کو دیکھا کہا حضور وفات پا گئے ہیں۔ حضرت عمر نے دل پہ نگاہ ڈالی کہا جی حضور تو زندہ ہے، دل تو زندہ ہے، لیکن صدیق اکبر پہ قربان جائیں، صدیق کی نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی ہے اور صدیق کی نگاہ نبی کے دل پر بھی ہے، صدیق کی نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی ہے، صدیق کی نگاہ نبی کے دل پر بھی ہے۔ حضرت صدیق کا جملہ سمجھنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ سے صدیق کا جملہ سمجھو گے۔ مجھے بتاؤ جب حضور سو جاتے، چلو ویکھ لو میں پانی پی لاؤں، ویکھ لیں میں کہا نہیں، میں کہا تسی ویکھ لو میں پانی پی لاؤں۔ شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عقیدہ زندہ بنا جان سمن چاہے عقیدہ حیات النبی اتحاد اہل سنت، اتحاد اہل سنت۔ ویکھ لیا بھائی
شروع کریے. میں پنڈ دا بندہ ہاں، تسی شہر دے ہو، حرکتاں پنڈ والیاں تسی کردے ہو. تسی شہری والے کام کرو. سنجیدہ پڑھے لکھے بندے جی کسی پنڈ والے کام شروع کیتے ہیں. سائیکل آئے پھر ویکھو، کار آئے پھر ویکھو، کوئی بندہ آئے پھر ویکھو. پنڈاں دے کام نے. تسی تے شہری بندے ہو. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں آپ جب دیکھیں گے میں پھر بیان چھوڑوں گا. میں نے کہا میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے اور میرا موڈ بھی آف نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ کو عقیدہ سمجھا کے اٹھنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں نے جہاں تک پہنچانا ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہے. میں تو ابھی تک اپنی بات کو درمیان میں رکھ رہا ہوں. میں بتا یہ رہا تھا توجہ. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں پھر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سمجھو. بتاؤ جب نبی سو جائیں دل جاگتا ہے یا نہیں؟ جاگتا ہے. بولو نا. لیکن کہتے کیا ہیں؟ حضور جاگتے ہیں یا سو گئے؟ سو گئے. توجہ سمجھنا. نبی کا دل جاگ رہا ہو لیکن کیا کہتے ہیں؟ جاگے ہوئے یا سوئے ہوئے؟ حالانکہ دل جاگتا ہے لیکن کہتے کیا ہیں؟ حضرت صدیق نے عمر کو سمجھایا ہے. عمر نانا یوں نہ کہنا، یہ نہ کہنا حضور زندہ ہے. دیکھو جس طرح بندہ سویا ہو اگرچہ دل جاگتا ہے لیکن کہتے تو یہی ہے سو گیا ہے. اللہ کے نبی کا دل زندہ ہے لیکن کہنا یہی ہے وفات پاگے ہے. یہ نہ کہنا وفات آئی ہی نہیں ہے، یہ کہنا وفات پاگے ہے. اس سے پھر ایک تو یہ جملہ سمجھایا حضرت عمر کا. حضرت صدیق اکبر کا لوگ سمجھے نہیں ہیں. پھر غازی صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإنه قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت. حضرت صدیق اکبر نے خطبہ دیا کہ جو حضور کی عبادت کرتا ہے وہ سنے حضور وفات پا گئے ہیں، اور جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ سنے خدا زندہ ہے. میں نے کہا خطبہ آدھا پیش کریں عقیدہ آدھا نکلتا ہے، صدیق کی بات پوری پیش کریں تو عقیدہ پورا نکلتا ہے. صدیق اکبر کی پوری بات سمجھانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حوالی سے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. صدیق اکبر نے نبی کے دونوں کندھوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھا ہے، پھر پیغمبر کی مبارک پیشانی کا بوسہ لیا ہے. پھر صدیق نے یوں کہا طبت حیم و میتا، حضور آپ کا اس دنیا میں رہنا بھی مبارک ہے، آپ کا دنیا کو چھوڑ جانا بھی مبارک ہے. پھر صدیق نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور ایک موت خدا نے آپ کو دے دی ہے، اللہ اس کے بعد کی دوسری موت آپ کو کبھی نہیں چکھائے گا. خدا دو موتیں کبھی نہیں دے گا. علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا نے الکنز المتواری میں لکھا ہے. عجیب بات فرمائی ہے مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت وحیات. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ بندے کو موت ملتی ہے پھر یہ قبر میں جاتا ہے، روح لٹائی جاتی ہے، اس کو قبر میں زندگی ملتی ہے. جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں پھر روح کو نکال کے علیین یا سجین میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں پھر موت ملتی ہے. فرماتے ہیں اہل سنت کا مذہب یہ ہے قبر میں میت کو زندگی ملتی ہے پھر اس کو بعد میں موت ملتی ہے. لیکن نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے. لا یتقبھا موتا بل یستمر حیا. نبی پر قبر میں جب حیات مل جاتی ہے، روح کو لٹایا جاتا ہے تو نبی پر موت نہیں آتی، نبی ہمیشہ قبر میں زندہ رہتے ہیں. تو نے صدیق کا آدھا جملہ نقل کیا، آدھا پی گیا ہے. صدیق نے کہا حضور آپ پر موت آ گئی ہے، ہم آپ کی موت مانتے ہیں، لیکن ابھی خدا نے ایک موت دے دی ہے اور قبر میں دوسری موت جو میت کو ملتی ہے. نبی کو خدا وہ موت نہیں دیتے بلکہ نبی قبر میں زندہ رہتا ہے. تو دیوبند والے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کو موت ملتی ہے اور موت کے بعد حیات بھی ملتی ہے. میں علامہ حیدری کا جملہ وہ نقل کرتا ہوں جو انہیں اٹک میں فرمایا جو نبی کی موت نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے، لیکن موت کے بعد جو قبر کی حیات نہیں مانتا وہ ڈبل بے ایمان ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ بولنا کس کا ہے؟ مسئلہ حیات بیان کرنا اگر انتشار کا ذریعہ ہے تو فتویٰ مجھ پہ نہ لگا، علامہ حیدری پہ لگا. اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتویٰ ضیاء الرحمن فاروقی شہید پہ لگا. اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتویٰ مولانا حق نواز جھنگوی پہ لگا. اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتویٰ علامہ یوسف لدھیانوی شہید پہ لگا. اگر مسئلہ حیات کو بیان کرنا امت کو توڑنا ہے تو فتویٰ مولانا قاسم ننوتوی بھی لگا، حکیم الامت تھانوی پہ لگا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب پہ لگا. میں نے مسئلے کو چھیڑا نہیں ہے، اکابر نے بیان کیا تھا میں نے نقل کیا ہے.
تو جو نبی کی موت نہ مانے وہ کون ہے؟ بولو وہ کون ہے؟ اور جو موت کے بعد حیات نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ ہم نبی کی موت بھی مانتے ہیں اور موت کے بعد پیغمبر کی قبر والی حیات بھی مانتے ہیں۔ میں بات سمجھا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام پر جبریل آئے یا خواب دیکھی؟ عنوان ہے نا ذہن میں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھی؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے۔ خواب کیا دیکھی؟ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھے ذبح ہو گیا ہے۔ جب پٹیاں آنکھوں سے اتاری تو دیکھا بیٹا ذبح نہیں ہوا بلکہ دمبا ذبح پڑا ہوا ہے۔ توجہ رکھنا، میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ دمبا ذبح شدہ ہے۔ گجرانوالہ کے دوستوں مجھے بتاؤ، یہ دمبا زمین والا تھا یا دمبا جنت والا تھا؟ بولیے نا، یہ دمبا زمین والا یا جنت والا؟ تو پھر تم مان لینا، اگر زمین والے انسان کی قربانی لگے تو بدلے میں انعام زمین والا ملتا ہے، اور جب جنت والے وجود کی قربانی لگے تو بدلے میں انعام جنت والا ملتا ہے۔ دیوبند کا نظریہ ہے کہ نبی کا وجود مٹی کا ہوتا ہے، لیکن مٹی زمین والی نہیں ہے، مٹی جنت والی ہے۔ اسماعیل کو خدا نے وجود دیا، یہ مٹی جنت والی ہے۔ ابراہیم نے جنت والی مٹی کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، خدا نے ان کو بچا کے دمبا جنت سے بھیج دیا ہے۔ دمبا جنت سے بھیج دیا، پھر خدا نے دمبا جنت سے بھیجا ہے۔ توجہ رکھنا، دمبا کہاں سے بھیجا؟ نقطے پہ غور کرنا، دمبا جنت سے آ گیا ہے۔ یہ دمبا جنت سے آیا ہے، اس دمبے نے جنت میں جانا ہے۔ جنت کا وجود جنت سے آئے تو جنت ہی میں جاتا ہے، جنت کا وجود جنت سے آئے تو جنت ہی میں جاتا ہے۔ پہلی امت کی قربانیاں ہی یہ تھی کہ جب قربانی دے دیتے اس کو جو رکھ دیا جاتا، آسمان کی آگ اس کو کھا لیتی۔ اس بات کی علامت تھی کہ جانور کی قربانی قبول ہو گئی ہے، مال غنیمت قبول کر لیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر دیا۔ ایک بندہ اعتراض کرنے لگا، اور جی ابراہیم نے ان کی خواب تو وہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا جب خواب دیکھی ہے ذبح کر رہا ہوں تو ذبح ہوا تو نہیں ہے، بجائے بیٹے کے دمبا ذبح ہوا۔ اگر بیٹا ذبح ہوتا ہم وہی خواب کو مان لیتے، بیٹا تو ذبح ہوا نہیں ہے تو نبی کی خواب سچی کیسے ثابت ہوئی؟ میں نے کہا تو نے الفاظ قرآن پہ غور نہیں کیا، اگر الفاظ قرآن پہ غور کرتا کبھی تجھے اعتراض پیدا ہی نہ ہوتا۔ میں کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن نے یہ نہیں کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی قد ذبحتک، یوں نہیں فرمایا، فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اذبحک کا معنی اور ہوتا ہے، ذبحتک کا معنی اور ہوتا ہے۔ اگر یہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر دیا ہے تو ذبح ہو جانا تھا۔ خواب میں یہ نہیں دیکھا ذبح کر دیا ہے، خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ذبح کر دینا، ایک ہوتا ہے ذبح کر رہا ہوں۔ ان نے خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ ذبح کر دیا ہے، بلکہ خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو جیسے خواب دیکھی ہے وہ تو خواب صادق آ گئی ہے، اس میں تو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ہماری ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی اولاد کے بدلے میں جان کی دی ہے، اولاد کے بدلے اولاد کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، خدا نے بدلے میں جانور دیا۔ اصل تو یہی تھا کہ بندہ اپنی جان کو دیکھا، لیکن ابراہیم والا اصول ذہن میں رکھنا، اصل یہ تھا کہ بندہ اپنی جان کو دیتا، لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ جان کے بدلے میں دمبا ان سے لے لیا۔ تجھے دمبے کا حکم دے دیا ہے، تجھے دمبے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے میں اصل تو یہ تھا ہم جہاد میں جاتے اپنی جان کو دے دیتے، لیکن جب تک تو وہاں نہیں جاتا جان کے بدلے میں دمبے کو دے دینا۔ میں کہہ یہ رہا تھا ہمارے اصول ابراہیم والے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا جب بیٹا پیدا ہو عقیقے میں ذبح کیا کرتے ہیں؟ جانور۔ بیٹی پیدا ہو عقیقے میں ذبح کیا کرتے ہیں؟ جانور۔ گھر میں کوئی مصیبت آئے ذبح کیا کرتے ہیں؟ جانور۔ اور جملہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی مصیبت ٹل جائے گی صرف صدقہ دے دو۔ ایکسیڈنٹ ہوا ابو جی بچ گئے ہیں صدقہ دے دو۔
میں بات سمجھا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا بچا ہے تو بدلے میں کیا ذبح ہوا؟ جانور ذبح ہوا ہے. بیٹا تیرے ہاں پیدا ہوا, بیٹے کو تو نے باقی رکھنا ہے, مصائب کو دور کرنے کے لیے تو نے جانور کو دینا ہے, تو بیٹے کی جان بچ جائے تو بدلے میں جان دینا تاکہ بیٹے کی جان بچے. یہ اصول ابراہیم نے دیا ہے, وہیں سے ہم نے لیا. آج تک عقیقہ چل رہا ہے. میں بتا یہ رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی ہے, اصول ابراہیم کے تھے, انہوں کے لے کر امت چلی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا حضور یہ تو بتائیں جو ہم نے جانور کو ذبح کیا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے. سنت ہونا اور ہوتا ہے, طریقہ ہونا اور ہوتا ہے. ہم جو جانور کو ذبح کریں گے اگرچہ طریقہ ابراہیم کا ہوگا لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے یہ سنت ہم ابراہیم کی ادا کرتے ہیں, ہم یہ کہیں گے سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرتے ہیں. چلا طریقہ وہاں سے ہے لیکن سنت ابراہیمی ملت ابراہیمی پر ہے لیکن سنت رسول اللہ کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا آج پوچھو جی قربانی سنت ہے, لوگ کہتے ہیں جی نہیں قربانی واجب ہے. اچھا ہم کہتے ہیں تو جب سنت ابراہیم ہے تو پھر قربانی کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ قربانی کا واجب ہونے کا معنی اور ہے اور سنت ابراہیمی ہونے کا معنی اور ہے. سنت ابراہیمی کا معنی طریقہ ابراہیم کا ہے اور وجوب کا معنی اگر کو پوچھے مسئلہ کیا ہے ہم نے کہنا یہ واجب ہے. بالکل اسی طرح اگر لوگ کہتے ہیں داڑھی یہ مولوی صاحب واجب ہے یا فرض, ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا واجب ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بھئی داڑھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ادھر سنت بھی کہتے ہو ادھر واجب بھی کہتے ہو. میں نے کہا دو لفظوں کو تو سمجھا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے اور داڑھی کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اس کو واجب ہونے کا معنی نبی کی سنت ہونے کا معنی مطلب یہ ہے یہ داڑھی حکم شریعت میں تو واجب, لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے ہم کہیں گے نبی کی سنت سے. اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ نبی کی داڑھی کے واجب ہونے پہ دلیل تو قرآن پیش نہیں کرے گا, داڑھی کے واجب ہونے پہ دلیل تو پیغمبر کی سنت پیش کرے گا. کوئی مسئلہ قرآن سے ہوتا ہے کوئی مسئلہ سنت سے ہوتا ہے. ہم نے کہا داڑھی واجب ہے ہمارے نبی کی سنت ہے. میں یوں کہوں گا کہ داڑھی واجب ہم نے حکم بتایا ہے, نبی کی سنت ہم نے واجب ہونے کی دلیل بتائی ہے کہ یہ سنت کو یہ حکم یہ قرآن میں ہے یا حکم سنت میں ہے. ہم نے کہا داڑھی کے وجوب کا حکم یہ قرآن میں نہیں پیغمبر کی سنت میں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے؟ فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم کا ہے, وہاں سے طریقہ چلا ہے اور آج پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چل رہا ہے. آج لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا مسلمان کا قربان کر دینا, تو مسلمانوں کے قربان کرنے پہ پھر شبہات ہوتے ہیں, پھر اعتراضات ہوتے ہیں, پھر وسوسے ہوتے ہیں. ایک بندہ آج وسوسہ دنیا میں ایک وسوسہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان عید کے دن لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں اور پورے شہر میں گندگی پھیل جاتی ہے, گوشت کھا کے یہ پیشاب پخانے کر دیتے ہیں. اگر مسلمان یوں نہ کرتا یہ 1 لاکھ جانور ذبح کرنے کی بجائے ان کے پیسے جمع کر لیتا, اس سے اسپتال بنا لیتا, پیسے جمع کر لیتا, اس سے یتیم خانہ بن جاتا, یہ پیسے جمع کر لیتا, اس سے کوئی اور کارخانہ بنا کے غریبوں کا رفائی امداد کا ذریعہ بنا دیتے. مسلمان نے کتنی غلط حرکت کی ہے, ایک دن میں اتنے جانور ذبح کر دیے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, شریعت کو حکم تو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے دوستو بات سمجھنا, انسان کے علاوہ دنیا میں مال 2 قسم کے ہیں, ایک مال وہ جو بے جان ہے اور ایک مال جو جاندار ہے. تیری ملکیت میں سونا بھی ہے یہ بے جان ہے, تیری ملکیت میں چاندی ہے یہ بے جان ہے, تیری ملکیت میں باغات ہے یہ بے جان ہے, تیری ملکیت میں تیری دکان ہے یہ بے جان ہے. دکان پہ تو نے زکات دینی ہے, اپنے سونے چاندی پہ زکات دینی ہے, تو نے اپنے باغات پہ عشر دینا ہے, تو بے جان پہ زکات تو آ گئی ہے. لیکن تیری ملکیت میں جانور بھی ہے, اس جانور کی قربانی میں پھر پیسے دے گا تو بے جان والی تو نے صدقہ تو کر لیا ہے. خدا یوں چاہتے ہیں بے جان والی دولت کا صدقہ بھی کر اور جان والی دولت کا صدقہ بھی کر, بے جان والی دولت کا صدقہ بھی کر
اور جان والی دولت کا صدقہ بھی کر. اگر پھر تم نے 2 لاکھ 2 ارب جمع کر کے یتیم خانہ بنا دیا تو جانور والی قربانی تو پھر رہ گئی. اللہ چاہتے ہیں تیری ملکیت میں بے جان والا مال ہے, ہمیں اس کی قربانی بھی چاہیے, اسے زکوٰۃ و عشر صدقہ کہتے ہیں. اور تیری ملکیت میں جاندار جان والا مال بھی ہے, خدا کو اس کا صدقہ بھی چاہیے. اسے کبھی عقیقہ کہتے ہیں, اسے کبھی قربانی کہتے ہیں. یہ اگر یہ تو ادا نہیں کرے گا حکم شریعت ختم ہو جائے گا. میں ایک وجہ اور بھی عرض کرتا ہوں, ذرا بات توجہ سے سمجھنا. ایک آدمی اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے جہاد میں جانا ہے, جب جہاد میں جاؤ گے تو تم نے جان دینی بھی ہے اور تم نے جان لینی بھی ہے. آدمی کو جان دیتے بھی ڈرتا ہے, آدمی جان لیتے بھی ڈرتا ہے, کبھی جان دی جو لی نہیں ہے. تو یہ اللہ نے تربیت کے انتظام فرمایا تم نے جانور کی قربانی دینی ہے اور تم نے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا ہے. جو بندہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے کی عادت بنا لیتا ہے, میدان جہاد میں چلا جائے تو کافر کو ذبح کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور جو بکری مرغی ذبح کرنے سے ڈرتا ہے, وہ جانور کو ذبح کرنے سے خوف کھاتا ہے, وہ میدان جہاد میں جا کے وہ تو کافر کی چھری کو دیکھ کے دوڑ جائے گا, وہ ذبح کیسے کرے گا؟ جہاد کی تربیت کے لیے تجھے اجازت یہ دی ہے اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا, یہ تو جہاد کی تربیت کے لیے تھا. اگر حکم چھوڑ دیتے یہ ساری روحی ختم ہو جاتی. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اللہ نے انسان کے مزاج میں شفقت محبت کا مادہ رکھا ہے, اور شفقت اور محبت کا معنی کبھی جان کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی مال کی صورت میں ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں جو قربانی دینے لگے تو خدا نے قربانی بیٹے کی مانگی ہے. خدا نے یہ تو نہیں کہا ابراہیم جائیداد دے دے, وہ تو پہلے چھوڑ چکے تھے. یہ تو نہیں کہا ابراہیم گھر کو چھوڑ دے, وہ گھر کو پہلے چھوڑ چکے تھے. ابراہیم کو یہ نہیں کہا اپنے آپ کو ذبح کر دے, پر میں نے نہیں اپنے بیٹے کے ذبح کی بات کی ہے. ایک بندہ کہنے لگا اور اس واقعے کو میں تو مانتا نہیں ہوں. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا جی عجیب بات ہے, اگر قربانی لینی تھی اللہ ابراہیم کو یہ خواب دکھاتے نا, اپنے گلے پہ چھری چلائے, اپنے گلے پہ چھری نہیں چلائی اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی ہے. میں نے کہا تو اولاد والا نہیں ہے, اولاد والے کے جذبات اور ہوتے ہیں, بے اولادے کے جذبات اور ہوتے ہیں. جب آدمی بڑھاپے کو پہنچ جائے, اولاد جوان ہو جائے, آدمی کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, اولاد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. خدا نہ کرے تیرے گھر میں کوئی ڈاکو آئے تو باپ کہتا ہے میرے پتر نو نہ مارنا, مینو مار دے. ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو نہ مارنا, مجھے مار دے. یہ ساری دولت لے جا, میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا. دولت سے اولاد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, اپنی جان سے اولاد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. خدا نے یہ نہیں کہا ابراہیم خود کو, فرمایا نہ بیٹے کو. ابراہیم بڑھاپے میں ہے, بیٹا اکیلا ہے. ابراہیم بڑھاپے میں ہے, بیٹا اب ملا ہے. تو بڑھاپے میں جب آدمی پہنچ جائے, محبت اپنی جان سے زیادہ اولاد سے بڑھ جاتی ہے. ابراہیم نے قربانی چھوٹی نہیں بلکہ قربانی بڑی دی ہے. میں بات سمجھانے لگا تھا, بعض کام کرنے کو بندے کا دل نہیں چاہتا, حکم خداوندی میں کر لیتا ہے. مسلمان وہ ہے جو چیونٹی کو بھی مارنے سے ڈرتا ہے. مسلمان وہ ہے, خدا کی قسم آپ دیکھ لو, مسلمان چل رہا ہوگا سامنے چیونٹی بھی جائے تو مسلمان پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ چیونٹی میرے پاؤں کے نیچے مر نہ جائے. ارے جو چیونٹی کو مارنے سے ڈر رہا ہے وہ بکرے کو ذبح کیسے کرے گا, گائے کو ذبح کیسے کرے گا, اونٹ کی جان کیسے لے گا؟ لیکن مسلمان کا کام یہ ہے, ایک کام کرنے پر دل راضی نہیں ہے, لیکن خدا فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دل تو نہیں مانتا لیکن میرا حکم مان کے ذبح کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ دمبا پالتا ہے, اس پہ رنگ لگا دیتا ہے اور پھر ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ میں لے جاتا ہے. جب بندہ کسی کو ذبح کرے بجائے درد کتنی ہوتی ہے, لیکن ذبح کتب بھی کرتا ہے. حکم خداوندی جو ہے, میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے نبی تشریف فرما ہے, ایک صحابی آئے کلمہ گو ہے, نئے شریعت میں داخل ہوئے, لیکن ہوا یہ ان سے گناہ سرزد ہو گیا. اللہ کے نبی سے فرمایا حضور میں نے زنا کر لیا ہے, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی فرمانے لگے باشرطہ نہیں تو نے یوں نہیں کیا ہوگا, 4 مرتبہ اقبال کیا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے بھئی چونکہ اقبال جرم کر لیا ہے سنسار کر دیا جائے. ادھر پیغمبر کا نام لیوا ہے, جب ان کو سزا دینے لگے
لگے نبی پاک کی آنسوں سے جاری ہے، آنسو جاری ہے۔ حضور جب سزا دیتے ہیں تو آنسو کیوں جاری ہے؟ نبی کا دل یہ بھی نہیں کرتا امت کو سزا دے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، خدا کے حکم کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح نبی کو امت سے پیار ہوتا ہے، مارنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن جب حکم آ جائے تو نبی گریز بھی نہیں کرتے۔ مسلمان بڑی محبت اور رحمت والا ہے، جانور کی گلے پہ چھری چلانے کو دل بھی نہیں کرتا، خدا کا حکم آ جائے گریز بھی نہیں کرتا، خدا کا حکم آ جائے گریز بھی نہیں کرتا۔ ہندوستان کے ہندوؤں کے ایک ہمارے مولوی ہیں، ایک ان کے مولوی ہیں۔ آپ اپنے مولویوں کو علماء کہہ لیں، ہندو اپنے مولوی کو جوگی کہتا ہے، اپنے مولوی کو کوئی نام دیتا ہے۔ ہندوؤں کے مولوی وہ گوشت نہیں کھاتے، اندر بیٹھ کے کھاتے ہو خدا جانتا ہے، لیکن باہر وہ گوشت نہیں کھاتے۔ کہا جی ہم تو سبزی کھائیں گے، ہم تو دال کھائیں گے۔ پوچھو گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے انسان نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر آپ کا جی چاہا کہ میں نے سوپ پینا ہے، کہا جی مرغ ذبح کر دو۔ میرا جی چاہا کہ تکے کھانے ہیں، کہا جی گائے ذبح کر دو۔ آپ کا جی چاہا کہ کڑھائی کھانی ہے، کہا جی دمبا ذبح کر دو۔ کہتا ہے مسلمان اپنی زبان کے چسکے کے لیے جانور کی جان لیتا ہے، یہ چونکہ ظلم ہے۔ ہم یہ ظلم نہیں کرتے، ہم سبزی اور دال تو کھا لیں گے مگر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تو ہندوستان میں رہتے تھے، ان کے سوال کا جواب حکیم الامت تھانوی نے دیا۔ حکیم الامت تھانوی فرمانے لگے کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب مسلمان اپنے چارے کو کاٹے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نے بسم اللہ پڑھے بغیر گندم کاٹی یہ حرام ہو جائے گی؟ خدا نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نے اپنی دال کو لے کر آئے اور بسم اللہ نہ پڑھا تو تمہاری دال حرام ہو جائے گی، لیکن خدا نے جانور کے بارے میں فرمایا اگر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا تو جانور کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس میں نقطہ کیا ہے کہ سبزی کاٹے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو سبزی حرام نہیں ہوتی، جانور کو کاٹے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں میرے اللہ کے علم میں تھا میری شریعت پہ ہندو نے اعتراض کرنا ہے، خدا نے بسم اللہ کا حکم دے کے اس اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ کیا معنی کہ جب بندہ اللہ کے نام پہ کٹتا ہے تو بندے کو کٹنے میں درد نہیں ہوتی، آدمی میدان جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے کوئی درد نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں ہے ان الشہید لا یجد مس القتل کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا اتنی سی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نام پہ بندہ کٹے تو بندے کو درد نہیں ہوتی، اور جب جانور کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے وہ جان جھوم کے دے دیتا ہے، درد اس کو بھی نہیں ہوتی۔ تیرا اشکال تو یہی تھا کہ تو نے جان لے کے ظلم کیا ہے، خدا نے تیرے سوال کا جواب دیا کہ تو نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کرے گا خدا کا نام لے گا، وہ خدا کا نام سن کے لذت میں جان دے دیتا ہے۔ یہ خدا کے رزق کو کھا کے الحمدللہ الذی اتمنا پڑھ کے یہ لذت لے لیتا ہے، وہ خدا کے نام پہ جان دے کے لذت وہ بھی لیتا ہے۔ تو جانور کو اللہ کے نام پہ کٹنے میں مزہ آتا ہے اور مسلمان کو خدا کا نام پڑھ کے کھانے میں مزہ آتا ہے، وہ بھی مزہ لیتا ہے یہ بھی مزہ لیتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اعتراض وہ کرتا ہے جو شریعت حکم کی حکمت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جب آپ بتائیں آپ نے حدیث سنی ہوگی آدمی جنت میں جائے کوئی نمازی کہے گا اللہ پھر دنیا میں بھیج، میرا نماز پڑھنے بہت مزہ آتا تھا، اللہ مجھے دنیا میں بھیج، جولائی کے روزے میں بہت مزہ آتا تھا، میں پھر روزے رکھنے۔ کوئی کہے گا اللہ پھر بھیج، جب میں زکات دیتا بہت مزہ آتا تھا۔ شہید کہے گا اللہ دنیا میں پھر بھیج، کہے گا اللہ دنیا میں پھر بھیج، اللہ تیری جنت کے اندر سارے مزے ہیں، لیکن وہ جو کٹنے کا مزہ تھا نا وہ تیرے راستے میں نہیں آتا، وہ جہاں جنت میں نہیں آتا۔ تو آدمی کو اللہ کے نام پہ کٹنے میں درد نہیں ہوتی، لذت آتی ہے۔ جانور کو خدا کے راستے میں کٹنے پہ درد نہیں ہوتی، لذت آتی ہے، درد نہیں ہوتی بلکہ لذت آتی۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھئی جب ہم جانور کو ذبح کریں وہ تو تڑپتا ہے، آپ کہتے ہیں درد نہیں ہوتی، تڑپتا تو ہے، درد نہیں ہوتی۔ جب آپ شامی کباب کھائیں اور مرچیں زیادہ ڈالیں تو بتاؤ سی ہوتی ہے؟ بولو نا، اور مزہ نہیں آتا؟ مزہ بھی آتا ہے، سی بھی کرتے ہیں، مرچ بھی لگتی ہے، سواد بھی لیتے ہیں۔ یہ جو سی ہے یہ لذت والی ہے، وہ جانور تڑپتا ہے لذت بھی لیتا ہے۔
اس کا معنی یہ نہیں ہے اس کو کٹنے والی لذت نہیں آتی. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ جو حدیث مبارک میں ہے کہ چیونٹی کاٹے اتنی سی درد ہوتی ہے, چیونٹی کاٹے تو چیخ نکل جاتی ہے, درد تو بہت ہوتی ہے. اس کا معنی کہ شہید کو بہت درد ہوتی ہے. میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں, میں تو ساتھیوں کو بتاتا ہوں بھی ہماری بچپن کا کھیل یہ تھا, ہم ایک چیونٹا لیتے یا تھوکتے اور چیونٹا اوپر رکھ دیتے, وہ کاٹتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے کھیلتے. اب بتاؤ چیونٹی کاٹے درد ہوتی ہے اور چیونٹی سے کٹوائیں تو پھر درد ہوتی ہے لیکن اس میں مزہ بھی آتا ہے. نہیں سمجھا؟ ایک ہوتا ہے چیونٹی کا کاٹنا, ایک ہے چیونٹی سے کٹوانا, ایک ہے خدا کے راستے مر جانا, ایک ہے خدا کے راستے مرنے کے لیے پیش ہونا. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ویسے چیونٹی کاٹے اچانک تو چیخ نکل جاتی ہے, اور جب بندہ کٹوانے میں پیش کر دے پھر چیخ نہیں, پھر مزہ آتا ہے. ایک ہوتا ہے اچانک گولی لگے, یہ کہ سفر میں جاتے گولی لگی اور مر گیا, اور ایک ہوتا ہے کہ بن ٹھن کے جائے گولی کھانے کے لیے. نہیں سمجھا؟ دونوں میں کتنا فرق ہے. آپ گھر جائیں اور 6 ماہ بعد ہیں, آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو, آپ اس کے رخسار پہ دندی مارتے ہیں کہ نہیں؟ یا کبھی آپ نے مزہ نہیں لیا؟ آپ اپنے چھوٹے بچے کو لیں, اس کے رخسار پہ دندی مارے, وہ بچہ خوش ہوتا ہے, حالانکہ اس کو درد ہوتی ہے, لیکن یہ درد علم والی نہیں ہے, یہ درد لذت والی ہے. اس طرح جانور جب کٹتا ہے تڑپتا ہے, لیکن تڑپنے میں اس کو لذت بھی آتا ہے. شامی کباب کھاتے ہیں, مرچ زیادہ ہوتی ہے, لذت بھی آتی ہے, مرچیں بھی لگتی ہیں. تو جانور کو کٹنے کی درد ہوتی ہے, لیکن یہ درد لذت والی ہوتی ہے. حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں ہندو کیا سمجھے اس میں کیا درد ہے, اس میں لذت کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی سے ایک ہندو نے پوچھا, میں نے کہا تم مسلمان بھی عجیب مخلوق ہو, خود مارو تو کھا جاتے ہو, اللہ مارے تو نہیں کھاتے. جانور اللہ مارے تو نہیں کھاتے ہو, خود مارو تو کھا جاتے ہو. مولانا نانوتوی فرمانے لگے تم بھی عجیب لوگ ہو, اللہ پانی نکالے تو نہیں پیتے, خود نکالو تو پی لیتے ہو. نہیں سمجھے بھئی؟ آدمی جو موت پیشاب آتا ہے تو پانی اللہ نکالتے ہیں نا, کہ جو تمہارا موتر نکلتا ہے اللہ پانی نکالتا ہے, تم نہیں پیتے, اور خود نلکا لگا کے لگاؤ تو پی جاتے ہو. اب اس کا ہندو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہندو نے مولانا نانوتوی سے پوچھا کہ مسلمانوں کو دیکھو اپنی میت کو دفنا دیتے ہیں, اور ہندو کو دیکھو ہم اپنی میت کو جلا دیتے ہیں. مولانا نانوتوی فرمانے لگے کہ تمہاری میت کچرا ہے اور مسلمان کی میت خزانہ ہے. کچرا جلایا جاتا ہے, خزانہ دفنایا جاتا ہے. کچرے جلائے جاتے ہیں, خزانے دفنائے جاتے ہیں. اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں خزانے کو لے کر نہیں, کچرے کو لے کر. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں خزانے کو لے کر نہیں, کچرے کو لے کر. اس قبر میں عذاب ہوتا ہے تو جس کو جلا کے راکھ کر دے تو اس کو کہاں ہوتا ہے. میں نے کہا تو نے خزانے کو نہیں دیکھا, کچرے کو دیکھا. نہیں سمجھے؟ کچرے, خزانے پر اعتراض کریں گے کچرے کو دیکھ کر. خیر بات لمبی ہوگی, میں عرض کر رہا تھا ہم ملت ابراہیم کی اور امت حضرت, بولو نا, ملت ابراہیم کی اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. امت اور ملت میں نے فرق کیا بتایا ہے کہ ملت وہ جن کے اصول ایک ہوتے ہیں اور امت وہ جن کے اصول و مسائل ایک ہوتے ہیں. یہ قربانی میں ہم ملت ابراہیم کی ہے اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. توجہ, میں بات ختم کرنے لگا. مسئلہ قربانی میں ملت ابراہیم کی ہے اور امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیا معنی؟ نفس قربانی ہم نے ابراہیم سے لی ہے, قربانی کے مسائل اللہ کے نبی سے لی ہے. توجہ رکھنا, نفس قربانی ابراہیم سے لی ہے اور قربانی کے مسائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. اب ہم قربانی کے مسائل کے لیے ابراہیم کو پیش نہیں کریں گے, مسائل قربانی کے لیے اللہ کے نبی کو پیش کریں گے. مسائل قربانی اللہ کے نبی کو پیش کریں گے. قربانی کتنے دن, 3 دن یا 4 دن؟ بولو کتنے دن؟ یہ تمہارے شہر کے غیر مقلد نے چوتھے دن اونٹ ذبح کرنا ہے, کہ یہ چوتھے دن, آپ نے کہنا ہے تیسرے دن. کتنے دن؟ ٹوٹل 3 دن ہے. چوتھے دن قربانی کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ تمہیں دلیل پیش کر دیں گے, انہیں یہ دلیل موجود ہے. پوچھو کیا دلیل ہے, اس نے فوراً کہنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح, کہ سارے قربانی کے ایام تشریق تکبیرات پڑھنے کے دن, یہ سارے ذبح کرنے کے دن ہیں. آپ ان سے پوچھو بھئی یہ تشریق کب شروع ہوتی ہے, اس نے کہنا 9 کو. آپ نے پوچھنا ہے ختم کب ہوتی ہے, وہ کہے گا 13 کو. اس کو اگر تم نے 13 کو اونٹ ذبح کرنا ہے تو چلو 9 کو مرغی ذبح کر لو. تمہارے ہاں تو مرغ کی قربانی جائز ہے نا, تو ایک مرغ ذبح کر لو. کہتا ہے جی نہیں, تشریق کے دن تو 5 بنتے ہیں لیکن 9 کو ذبح نہیں کرتے, اجماع کے خلاف ہے. تم نے بھی کہنا ہے دن 5 بنتے ہیں, 13 کو نہیں کرتے, اجماع کے خلاف ہے.
جو دلیل تیری ہے وہی دلیل ہماری ہے. قربانی کتنے دن کریں گے؟ 3 دن. اچھا قربانی میں جانور کون سا ذبح کرنا ہے؟ آپ چاہیں تو بکرا بکری، چاہیں تو بھیڑ دمبا ذبح کریں، اور چاہے تو گائے اور بھینس ذبح کریں، اور چاہیں تو اونٹ ذبح کریں. ان میں سے جو چاہے ذبح کر لیں. غیر مقلد عجیب مخلوق ہے. اسی کو نا قربانی یہ کہے جی انڈے کی قربانی بھی دے لو، فتاوی ستاریہ میں یہ کہے جی مرغ کی قربانی بھی دے لو کیونکہ مہنگائی بہت ہے، بکرا بہت مہنگا ہے، اللہ نے آسانی رکھی ہے. یہ دلیل فتاوی ستاریہ میں ہے. ایک بندے نے پوچھا مفتی عبدالستار امیر جماعت غرب اہل حدیث سے، مہنگائی بہت ہے، ہم تو بکرا ذبح نہیں کر سکتے. کہ اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے، تم دمبا ذبح نہ کرو تو مرغ ذبح کر لو. ایک نے کہا جی مرغ بھی نہ کرے، کہا تم انڈے کی قربانی دے لو کیونکہ جو بندہ جمعے میں سب سے آخر آتا ہے اس کو انڈے کے اجر کا ثواب، اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. انڈے کا صدقہ تو ہے نا، چلو تم یہی ذبح کر لو، تم یہی قربانی دے لیا کرو. اور ایک اور مسئلہ بیان کریں گے. کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے نبی پاک کے دور میں گھوڑے کی قربانی ہے تو گھوڑے کی قربانی دے لیں گے. میں نے کہا عجیب مخلوق ہے، ہمارے یہاں دیہات میں بیل ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ نہیں، آپ شہری لوگ ہیں ہم تو دیہاتی ہیں. بیل کو دیکھو نا، وہ کراس کرنے پر آئے تو دریا کراس کر جاتا ہے، اور نہ کراس کرنے پر آئے تو کھالے کو کراس نہیں کرتا. یہ نہ ماننے پر آئے تو کٹا نہیں مانتا، اور ماننے پر آئے تو گھوڑا بھی مان لیتا ہے. کیسے بیوقوف لوگ ہیں، نہ ماننے پر آئے تو یہ بھی نہ مانے، اور ماننے پر آئے تو وہ بھی مان لے. میں نے کہا قربانی ابراہیم سے لی، مسائل کن سے لینے ہیں؟ بولو کن سے لینے ہیں؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں. آپ جانور ذبح کریں، جانور کو استعمال کر لیں، لیکن جانور کے ساتھ اعضاء کبھی نہ کھانا. مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبہقی میں روایت موجود ہے. دم مسوح جب ذبح کرتے ہیں یہاں سے خون نکلتا ہے، اسے دم مسوح کہتے ہیں. یہ کھانا جائز نہیں ہے، غدود کھانا جائز نہیں ہے، حرام مغز کا کھانا جائز نہیں ہے، پتے کا کھانا جائز نہیں ہے، مثانے کا کھانا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جو مادہ جانور ہے اس کے پیشاب کی جگہ کا کھانا جائز نہیں ہے، نر جانور کے پیشاب کی جگہ کا کھانا جائز نہیں ہے، خصیتین کا کھانا جائز نہیں ہے. آپ اس سے بھی بچیں اور ادھر جائیں تو یہ بھی جائز ہے. اور حوالہ فتاوی نظیریہ میں موجود ہے. ہم نے کہا مسئلہ تم سے نہیں لیں گے، مسئلہ نبی سے لیں گے. مسئلہ کن سے لیں گے؟ مسئلہ نبی سے لیں گے. کہتے ہیں حضور والی روایت تو ضعیف ہے. میں نے کہا بھی ضعیف ہی بھی ہو تو اللہ کے نبی کی روایت ہے نا. امت کا تعامل تو پھر بھی روایت کے ذوق کو ختم کر دیتا ہے. میں خیر بتا یہ رہا تھا کہ نفس قربانی ابراہیم کا طریقہ ہے، اور قربانی کے مسائل ہم اپنے نبی سے لیں گے. ہم یوں کہیں گے ملت ابراہیم کی اور امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول ان والے ہیں، اور اصول و مسائل سارے ہمارے پیغمبر والے ہیں. ہم نے مسائل قربانی کے عنوان پہ جتنا جلدی تھا 10-15 دن پہلے مجھے ساتھیوں نے کہا کہ مولانا جتنا جلدی ہو سکے قربانی کے مسائل میں فوری طور پہ کوئی کتابچہ تیار کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ باہر موجود ہوگا. ہم جتنی جلدی ممکن تھا وہ اس کی ڈیزائننگ اور وہ یعنی کلرنگ اس سطح کا تو ہم نے نہیں کیا. اب انشاءاللہ عید سے پہلے 2 دن وہ بھی آ جائے گا بڑے مضبوط ٹائٹل کے ساتھ. لیکن ہم نے جلدی طور پہ یہ تیار کر دیا ہے فضائل و مسائل قربانی کے عنوان پہ. موٹے قربانی کے جو مسائل اختلافی ہیں ہم نے لکھ دیے ہیں، دلائل دے دی ہیں. انشاءاللہ آپ جائیں گے تو باہر وہ رسالہ چھوٹا سا موجود ہوگا، وہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، نہایت سستا رسالہ ہے. 5 روپے اس کی قیمت ہے. چاہے تو بندہ 100 لے کر تقسیم کر دے، یہ تو کوئی مہنگا نہیں ہے. ہم نے بہت سستا کام شروع کیا ہے. دوسری میری آپ سے گزارش ہے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات جمعہ ہمارے یہاں 3 دن کا کورس ہوتا ہے. آپ نیت فرمائیں، آئیں گے نا ابھی انشاءاللہ. 17 تاریخ کو رائے بینٹ کا اجتماع جا رہا ہے، جائیں گے؟ اور کبھی ہمارے پاس بھی آئیں گے. ہم نے کبھی کہا، روز نہیں کہا، کبھی کہا. جماعت کا مانس روزہ ہے، یہ بڑا کام ہے. ہمارا زندگی کا ایک روزہ ہے، ہمارا چھوٹا کام ہے. ہم بڑے کام کے لیے مانس روزہ مانگتے ہیں اور چھوٹے کام زندگی میں 1 روزہ مانگتے ہیں. آپ نیت تو کر لینا. ابھی انشاءاللہ 7, 8, 9 ذی الحج کو 3 دن کا ہمارے یہاں تحقیق المسائل کے نام پہ سرگودا کورس ہوگا. یہاں سے گاڑی پر بیٹھیں 87 جنوبی ہمارے مدرسے کے سامنے گاڑی اتارے گی، واپس آئیں گے سامنے سے اٹھائے گی اور آپ کو یہاں اتار دے گی. اس کا اہتمام کریں. اور جب تک نہ جا سکے میری آپ سے گزارش ہے اپنے مسئلے کا لٹریچر، سیڈیاں اور جتنے ہمارے پوسٹر نا آمین آہستہ کہنے کے دلائل، رفع دین نہ کرنے کے دلائل، یہ سارے پوسٹر موجود ہیں. میں گزارش کروں گا ہر مسجد میں اپنے پوسٹر اور اپنا لٹریچر عام کرنے کی کوشش کرو. اللہ مجھ اور آپ سب کو اپنے مسلک کے ساتھ وابستہ رکھے. جی کیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.